بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل صداقت ایٹ لاء۔ میرا نام مرزا صداقت علی ہے، میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہوں، اور میں آپ کے لیے لاء اور جنرل پبلک ایشوز اور پولیٹیکل ایشوز پہ ویڈیوز بناتا رہتا ہوں۔ تو آج ہمارے پاس ایک نہایت پرکشش اور بڑی قابل احترام ہستی موجود ہیں جو آپ کے پروگرام میں تشریف لائے ہیں اسپیشل ریکویسٹ پر، اور ان سے ہم زندگی کا ایکسپیرینس اور لاء سے کچھ ریلیٹڈ اور پولیٹکس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کچھ کویشچن کریں گے، اور یہ اپنے لانگ سٹینڈنگ ایکسپیرینس کی روشنی میں جو جواب دیں گے وہ خود جواب دیں گے، آپ سنیں گے، میرے صرف کویشچن ہوں گے۔ اور آج کا ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے پولیٹکس اینڈ جنرل ایشوز۔ اب یہ جج صاحب کا بڑا ایکسپیرینس ہے، ان کا نام ہے چیف جسٹس جناب خواجہ امتیاز احمد، اور یہ لاہور ہائی کورٹ کے صوبہ پنجاب کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں اور بڑی اہم ذمہ داری پر تھے، اور انہوں نے بے شمار متعدد امپارٹنٹ نوعیت کے کیسز بھی کیے ہیں اور پبلک ایشوز پر اور ججمنٹس جو دی ہیں، تو ان سے ہم سوال کریں گے اور پھر آپ ان کی نالج سے مستفید ہوں گے۔ تو جج صاحب، میں آپ سے سوال کرتا ہوں تو ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا کویشچن یہ ہے، جیسا آپ یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق ایک پسماندہ علاقے پنڈ زادن خان سے ہے۔ آپ نے پہلے وکالت شروع کی، پھر آپ ماشاءاللہ سیشن جج کے امتحان میں کوالیفائی کیا آپ نے، اور ترقی کرتے کرتے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے چیف جسٹس بنے۔ اتنی بڑی کامیابی اور ترقی میں تین چیزوں میں سے کون سی چیز زیادہ نمایاں تھی، جس کا پیوٹل رول تھا؟ اس میں لک تھی، ہارڈ ورک تھا، یا اپرچونٹی تھی؟ آپ اپنے ایکسپیرینس کی روشنی میں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں مرزا صاحب کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر سکوں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میں اس کو تین کیٹیگری میں کیٹیگرائز کروں گا۔ سب سے پہلی جو سیڑھی ہے جس کے بغیر آپ اوپر چڑھ ہی نہیں سکتے وہ ہے ہارڈ ورک۔ یہ بیسک جو چیز ہوتی ہے ہارڈ ورک، وہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری جو بہت اہم چیز ہے، کیٹیگری ہے، وہ ہے اپنے پروفیشن سے دیانتداری۔ تو اگر آپ ہارڈ ورک بھی آپ کا ٹھیک ہے، دیانتداری بھی ٹھیک ہے، تو آخری جو کاؤنٹ ہوتی ہے چیز وہ لک ہوتی ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کس سٹیج میں جائیں۔ لیکن اگر آپ پہلے دونوں سٹیپ مس کر جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی مدد نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان یہی ہے کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ سو پہلے ہارڈ ورک، پھر اپنے پروفیشن سے دیانتداری، اور پھر رزلٹ آپ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ اگر بہتر سمجھے گا تو وہ آپ کو لے جائے گا کہیں نہ کہیں۔ ماشاءاللہ، بڑا اچھا جواب دیا۔ یہ واقعی یہی باتیں ہیں جو امپورٹنٹ ہے۔ اور اگلا سوال یہ ہے، یہ بتائیں کہ ہمارے ملک میں نظام قانون اور نیت دونوں خراب ہیں۔ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص سے 25,000 روپے کی معمولی رقم بھی لینی ہو تو سول کوڈ میں وصول کرنے کے لیے اس کو خضر علیہ السلام کی عمر چاہیے اور حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر چاہیے۔ اس خرابی کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ میرے صاحب، اس کو آپ دوسرے پہلو سے دیکھیں۔ اس وقت آپ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جو کام نہیں ہوا اس کو آپ کاؤنٹ کرتے ہیں، جو کام ہو چکا ہوتا ہے وہ آپ کاؤنٹ نہیں کرتے۔ اس میں بہت سارے فیکٹر ہیں، یہ پہلا فیکٹر میں بتا رہا ہوں۔ جی جی۔ مثلا ایک جج کے پاس 10,000 کیس ہیں،
اگر وہ 6,000 کیس فیصلہ کر دیتا ہے اور 4,000 کیس فیصلہ نہیں ہوتے تو وہ جو نیگیٹو اس کا اسپیکٹ ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا کہ اس نے 4,000 کیس نہیں کیے. یہ کوئی نہیں دیکھے گا کہ اس ایک بندے نے اس اپنی کیپیسٹی اس کی اتنی ہی تھی، اتنے ٹائم میں اتنا ہی کر سکتا تھا. دوسرا، ایک چھوٹی سی میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارا ایک سول جج ہے جو سب سے زیادہ اہم رول سول جج کا ہوتا ہے، کیونکہ میجارٹی جو لوگوں کی ہے وہ سول جج کے پاس ہی جاتے ہیں. آپ کو اچھی طرح یاد ہے، آپ خود پریکٹس کرتے ہیں کہ جب جوڈیشری اور ایگزیکٹو کی ابھی سیپریشن نہیں ہوئی تھی تو ریمانڈ والے معاملے، بیلوں والے معاملے ایگزیکٹو مجسٹریٹ کیا کرتے تھے اور سول ججز جو تھے وہ اپنا کام کیا کرتے تھے. ہم نے وہ جوڈیشری پر سارا ڈال دیا کہ جناب جوڈیشری جو ہے وہی کام کرے گی. یہ ہم نے آئینی طور پر تو ٹھیک کیا، اس میں کوئی شک نہیں، آئین یہی کہتا ہے، لیکن ہم نے اس کے لیے ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا. جی. اب ایک سول جج کے پاس 8 گھنٹے ورکنگ آورز ہیں. جی. صبح اس کے 2-3 گھنٹے میں نے اس کو بڑا آبزرو کیا اپنے سارے پیریڈ میں کہ بھئی کیسے ان کے ٹائم کی جو ہے نا وہ ڈویژن کی جائے. ایک سول جج صبح اپنے 2 گھنٹے صرف ریمانڈوں پہ ضائع کر دیتا ہے، اور ریمانڈ بھی ایگزیکٹو مجسٹریٹ بحث بھی نہیں سنتے تھے، وہ صرف پین سے اوپر لکھ دیتے کہ ریمانڈ گرانٹیڈ یا ریمانڈ ریفیوز یا جوڈیشل ریمانڈ واٹ ایور اٹ واز. اب ہمارے ریمانڈ پہ بھی گھنٹہ گھنٹہ بحث ہوتی ہے. اس کے بعد جج کو سپیکنگ آرڈر پاس کرنا پڑتا ہے کہ جناب میں اس کا فزیکل ریمانڈ دے رہا ہوں، نہیں دے رہا، اس کو جوڈیشل بھیج رہا ہوں، اس کو ڈسچارج کر رہا ہوں. تو 2-3 گھنٹے پہلے اس کے وہ چلے گئے، اس کے بعد 2-3 گھنٹے بیلوں پہ چلے گئے، پھر اس کے بعد جو ہے اس نے ایویڈنس بھی لکھنا ہے، پھر اس کے بعد اس نے بحثیں بھی سننی ہیں، پھر اس نے فیصلے بھی کرنے ہیں. تو ایک آدمی کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ جتنی ایکسپیکٹیشن ہماری ہوتی ہے کہ بھئی اب اس کے پاس 100 کیس ہیں تو دن میں 100 ہی کیس لگا دے. یہ دوسرا فیکٹر ہے کہ ہم نے ہوم ورک کے بغیر ہی لوگوں پہ جو ہے نا پاور. اب دیکھیں سول جج کے پاس کون کون سی پاور ہے. ہی از اے سول جج، ہی از اے رینٹ کنٹرولر، ہی از اے مجسٹریٹ. اب یہ ساری پاورز وہ استعمال کر کے مختلف کیٹیگریز کے کیس سن رہا ہے. تو ظاہر ہے وہ پھر لوگوں کی توقعات پہ پورا تو نہیں اتر سکتا. یہ دوسرا فیکٹر ہے. تیسرا فیکٹر جو سب سے اہم ہے وہ بار کا بھی ہے. جب تک بار اور بینچ مل کے آپس میں یہ تہیہ نہیں کر لیتے کہ ہم نے ڈیلے نہیں کرانی، ہم نے ایڈجرنمنٹ نہیں لینی، ہم نے ایڈجرنمنٹ نہیں دینی، تو یہ دونوں جو طبقے آپس میں اکٹھے نہیں ہوں گے، ایک پیج پہ نہیں آئیں گے، تو یہ ایشو پھر بھی جو ہے حل نہیں ہوگا. تو یہ مختلف فیکٹرز ہیں. میں یہ بالکل نہیں مانتا کہ ججز کام نہیں کرتے. ججز اگر ان کی آپ فگرز نکالیں تو جتنی ان کی ڈسپوزل ہوئی ہوتی ہے وہ ایک آدمی اتنی ڈسپوزل کر سکتا ہے، اس سے زیادہ ڈسپوزل نہیں کرا وہ پھر انجسٹس ہو جائے گی. وہ تو اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. فائلیں پھینکنے والی بات ہوگی. نہ وہ صحیح پڑھے گا، نہ وہ صحیح سنے گا، نہ وہ دیکھے گا، وہ فیصلے کرے گا، تو پھر انجسٹس ہو جائے گی. آپ کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس میں جو ریلیونٹ فیکٹر ہے وہ ہیومن کیپیسٹی کو ملحوظ خاطر رکھنا ملحوظ، ہاں یہ کہنا چاہتے ہیں. ہاں جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل صحیح بات آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی. جیسا اگلا سوال یہ ہے کہ ہمارے جج صاحبان بی اے کے بعد وکالت پاس کرنا نہایت ہی آسان ہے. آپ نے کبھی غور کیا ہوگا، آپ کے بھی عزیز رشتہ دار ڈاکٹر بھی ہیں، فوج میں بھی ہیں اور بھی شعبوں میں ہیں. یعنی ڈاکٹر بننا نہایت مشکل ہے، انجینئر بننا نہایت مشکل ہے، اس کا میرٹ بڑا ہائی ہے. لیکن وکالت پاس کرنا بہت آسان ہے. لوگ گائیڈیں پڑھ کے وکیل یا جج بن جاتے ہیں. تو اسی طرح پھر وہ وکالت کا بیڑا غرق کریں گے کیونکہ ان کے لیے کوئی ہارڈ ٹیسٹ نہیں رکھا گیا. اور اسی طرح وہ جب سول جج بنتے ہیں، پہلا ابتدا تو سول جج کی ہے نا، جب سول جج بن جاتے ہیں تو پھر وہ لیک آف نالج کی وجہ سے لوگوں کے ویلیوبل رائٹس کا بیڑا غرق ہوتا ہے. تو اس کو کس طریقے سے زیادہ معیاری اور سخت ہونا چاہیے تاکہ اچھے جج اور انصاف کرنے والے جو افسران ہیں وہ ان کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے، وہ معیاری پروڈیوس کریں. اس کا جو میری نظر میں سب سے بہترین حل ہے اور جو میں سمجھتا ہوں ہمارے سسٹم میں فالٹ ہے وہ ہے ایگزامینیشن
جو سٹینڈرڈ رکھے گئے ہیں وہ میں اس کو صحیح نہیں مانتا. ہمارا امتحان پاس کرنا بڑا آسان ہے کیونکہ ہم رٹے لگا کے امتحان دیتے ہیں. جی. ایک لڑکا جو رٹا اچھا لگا لیتا ہے وہ اچھے نمبر لے جاتا ہے. یہ نمبرنگ کا سسٹم بھی میں نہیں بیلیو کرتا کہ یہ صحیح نہیں. بعض اوقات بہت اچھے لڑکے ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے اچھے نمبر نہیں لے سکتے اس لیے کہ ان میں رٹے والی کیپیسٹی نہیں ہوتی. تو ہمیں یہ امتحانی جو سسٹم ہے اس کو بدلنا چاہیے. کوئی آبجیکٹیو ٹائپ ایگزامینیشن ہونی چاہیے تاکہ جو بھی امتحان ہو وہ ایگزامینر اس بندے کی انر جو چیز ہے ایبیلٹی اس کو پک کر سکے اور اس کے مطابق پھر اس کو جو ہے نا وہ دینا چاہیے. جب تک یہ رٹے والا سسٹم اور یہ ایگزامینیشن سسٹم چلتا رہے گا یہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا. تو آپ کے جواب سے مجھے یہ امپریشن ملا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف رٹا لگا کے وہ سوالوں کا جواب دے لے گا جو اس کی ہیومن سکل اور نالج ہے اس سے وہ محروم بھی ہوگا اور وہ اچھے لڑکے کی کبھی باہر ظاہر بھی نہیں ہوگی کیونکہ ہم ایگزامینیشن کا اور سٹینڈرڈ ہی کوئی نہیں. تو یہ کوئی تو ہمیں چینج کرنا چاہیے, یہ سسٹم چینج کرنا چاہیے, اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا جیسا آپ آگے بتائیں کہ عام عوام کو میرے جو سوالات ہیں وہ جنرل پبلک سے ریلیٹڈ ہیں. وہ عام عوام کو شکایت ہے کہ اکثر ہائی کورٹ کے ججوں کی ایلیویشن کے لیے ملک کے بااثر خاندان, چیف جسٹس صاحبان, سپریم کورٹ کے جج صاحبان, بڑے بڑے سیاستدان, بڑے بڑے بااثر جرنیل اور بڑے بڑے بیوروکریٹس یہ اپنے بچے, بانجے, بھتیجے, داماد ان کو ایلیویٹ کرا لیتے ہیں. اور اس طریقے سے یہ حقیقت ہے, لوگ اس میں شکایت کرتے ہیں. تو اس طریقے سے جو لوگ وکلا میں سے میرٹ پہ ایلیویٹ ہونے چاہیے وہ محروم رہ جاتے ہیں اور اس طرح ہمارا نظام عدل جو ہے وہ اچھے جج صاحبان سے جو ہے وہ محروم رہ جاتا ہے. یہ کیا کس حد تک یہ بات درست ہے؟ نہیں, میں اس بات کو درست نہیں مانتا. اگر کچھ ایک آدھ دو دفعہ کوئی ہو جائے ایسا تو وہ تو شاید ممکن ہو, کسی وجہ سے کسی کا پرسنل انٹرسٹ ہو. لیکن جنرلی میں نے خود بطور چیف جسٹس کافی ججز ہائی کورٹ اپوائنٹ کیے تھے. کبھی کسی طرف سے بھی, میرا خدا گواہ ہے, کبھی کسی طرف سے کوئی سفارش نہیں آئی. کبھی یہ کرائیٹیریا نہیں رہا تھا کہ بھائی یہ جج کا بیٹا ہے, یہ نہیں ہے. تھوڑا سا پرابلم صرف یہ بن جاتا ہے کہ دیکھیں آپ نے 4 جج لینے ہیں, میرٹ پہ مثال دے رہا ہوں, میرٹ پہ 10 جج آ رہے ہیں, 10 کے 10 ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا ان کو ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا جائے. لیکن آپ کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ آپ نے صرف 4 رکھنے ہیں. اب ان 10 میں سے جب آپ 4 سلیکٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے کسی پہ رف آ جائے کہ نہیں جی یہ کسی جج کا بیٹا تھا اس لیے رکھ لیا گیا. حالانکہ یہ بات نہیں ہوتی. آپ نے 4 آؤٹ آف 10 ان اینی کیس چننے ہیں تو پھر اس میں کوئی تھوڑا بہت ہو جائے گا. لیکن اگر ہے بھی یہ فیکٹر تو بہت کم ہے. جنرلی میں اس کو نہیں مانتا, یہ ایسا فیکٹر نہیں ہے. درست ہے. تو جج صاحب ہمارے جو جج صاحبان ہیں, آپ ہیں, ہم ہیں, بے شک وہ ہمارا لاء کا شعبہ اور انصاف کا شعبہ جو ہے وہ ایک ڈرائی سمجھا جاتا ہے اور اس میں سیریسنس بہت زیادہ ہے. تو یہ جج صاحبان گھر میں بیوی بچوں کے سامنے پاس بیٹھ کے کوئی لائٹر موڈ میں ہنستے بھی ہیں اور کوئی شادی بیاہ پہ ڈانس بھی کر لیتے ہیں. یہ پرسنل ایک بات ہے. جہاں تک ہنسنے کی بات ہے تو ججز جب آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں تو بڑے لطیفے سنائے جاتے ہیں, بڑا انجوائے کیا جاتا ہے, کھانے شانے بھی ہوتے ہیں, مطلب لائف ہے ان میں, لائف ہے. اس کے بعد گھر میں بھی جب وہ آتے ہیں تو گھر والوں کے ساتھ اسی طرح جس طرح نارمل آدمی کو ہونا چاہیے اسی طرح ہوتے ہیں. البتہ ڈانس وہ اس لیے اوائڈ کرتے ہیں کہ یہ ایک تو ذرا کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف بھی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آج کل تو خاص کر کے بہت خطرناک ہے, سوشل میڈیا کا ہے, وہ ٹکڑے جوڑ کے ویڈیو ریلیز ہو جاتی ہے تو ججز کیا سے کیا بن جاتا ہے. ججز کو یہ نہیں کرنا چاہیے. بالکل بڑی خوبصورت بات کی. ٹو بی ویری کیئرفل. بالکل صحیح ہے, احتیاط ضروری. ضروری. تو اب ایک اور لائٹر موڈ میں بس 2 سوال ہیں لائٹ موڈ کے,
اور اس میں تھوڑا سا آپ کی جو ویڈیو ہے, جو آپ کا انٹرویو ہے, اس میں تھوڑا سا ایک گلابی رنگ بھرنے کے لیے یہ 2 سوال, ورنہ ان کی ضرورت نہیں تھی. تھوڑا سا ہنس بھی لینا چاہیے, انٹرویو میں بھی ہنس لینا چاہیے. آپ ماشاءاللہ سیریس جج رہے ہیں اور نہایت سنجیدہ جج رہے ہیں اور اپنے کام سے ریلیٹڈ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ایک پریپوزیشن ہے ویسے ہی لائٹر موڈ میں ہنسنے کے لیے, کہ آپ کو 2 سچویشنز ہیں. ایک سچویشن یہ ہے کہ آپ چیف جسٹس ہیں اور آپ بڑے سیریس آدمی ہیں, لیکن یو آر اے ہیومن بینگ. تو آپ کو پرائم منسٹر آف پاکستان انوائٹ کرتا ہے کہ میرے ساتھ 1 to 1 آپ ڈنر پہ آئیں رات کو 8 بجے. یہ ایک تاریخ ہے مثال کے طور پہ, 25 تاریخ ہے یا کوئی بھی تاریخ ہے, ایک دن. اور اسی دن آپ کو ایک مس ورلڈ جو ہے ایشوریا رائے, وہ پاکستان آئی ہے, وہ آپ سے ملنے کی خواہش مند ہے. وہ آپ کو انوائٹ کرتی ہے کہ خواہ صاحب آپ میرے ساتھ ڈنر کریں, اور میں اپنی رولز رائس فینٹم گاڑی پہ آپ کو گھر سے پک بھی کروں گی اور آپ کو ڈنر بھی کراؤں گی, اور کچھ لمحات ہم گزاریں گے اکٹھے ایک ریسٹورنٹ میں, بس کھانا کھائیں گے, اور پھر میں واپسی پہ آپ کو ایک رولیکس کی گھڑی جو یاچ ماسٹر ہے وہ گفٹ بھی دوں گی. تو ان دونوں دعوتوں میں سے کون سی قبول کریں گے آپ؟ ایز اے جج میں دونوں دعوتیں قبول نہیں کروں گا, اور مجھے قبول کرنی بھی نہیں چاہیے, کیونکہ پرائم منسٹر جو ہے اس سے بھی چیف جسٹس کا ملنا جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا سمبل لوگوں کا جو ہے, کیونکہ گورنمنٹ کے کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور آپ نے تو خود آبزرو کیا ہے کہ گورنمنٹ کیسز میں جو ہے نا وہ لوگ ٹچی ہوتے ہیں. پھر اگر چیف جسٹس پرائم منسٹر سے مل رہا ہو تو خواہ مخواہ حرف آتا ہے. جہاں تک ایشوریا رائے کا تعلق ہے, تو اگر چیف جسٹس نہ ہوں, مثلا اب میں ریٹائر ہوں, تو میں ضرور جاؤں گا ملنے. اچھا ماشاء اللہ. مطلب یہ ہوا, مطلب یہ دیکھیں ہوا کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں نا, آپ کا دل چاہتا بھی ہو تو آپ ان ذمہ داریوں کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکتے, وہ پرہیزگاری کی وجہ سے. ہاں, اور نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ جج نہ ہوں تو پھر آپ جائیں گے؟ پھر تو ٹھیک ہے نا, پھر تو جج والی ذمہ داری کوئی نہیں ہے. نہیں ہے. بڑا خوبصورت اور بڑا نپا تولا اور بڑا موزوں جواب آپ نے دیا. اب اپنے باقی کے سوال کرتے ہیں. یہ ہے کہ اگلا سوال یہ ہے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان ایک بہترین حلف لیتے ہیں ایلیویشن کے وقت, لیکن جب حلف لینے کے بعد وہ حلف بھول جاتے ہیں, اور ملک کی بعض دفعہ, ہر دفعہ نہیں, ملک کی بعض دفعہ انتہائی طاقتور اداروں یا افراد کی مرضی کے فیصلے ان کو کرنے پڑ جاتے ہیں. تو یہ حلف سے یا ملک سے غداری نہیں آ جاتی, حلف کی نفی نہیں ہو جاتی ہے اس طرح؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ یہ میں اس بات کو اکثریت پہ لاگو نہیں کرتا کہ وہ حلف کو جو ہے اس کی وائلیشن کرتے ہیں. دیکھیں آپ کے ملک میں تو بڑی سیدھی سادی بات ہے, آپ جسٹس منیر کا مولوی تمیز الدین والا کیس آپ کو یاد ہوگا. جی جس نے وائلیشن کی تو آج تک تاریخ میں پڑھ لیں کہ اس کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا جاتا. درست ہے. اب جو موجودہ حالات میں میرے ساتھ مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ اپنے پارٹی سے, اپنے نظریات سے اتنے سخت اٹیچ ہو چکے ہیں کہ وہ کسی دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. عدالت نے تو کسی ایک کے حق میں فیصلہ دینا ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس پارٹی کے خلاف فیصلہ آ جائے, وہ جتنا مرضی اچھا فیصلہ ہو, ساری دنیا کہہ رہی ہو کہ بالکل صحیح فیصلہ ہے, لیکن وہ پارٹی جس کے خلاف آیا ہے اس کے چاہنے والے ہمیشہ اس کو کرٹیسائز کریں گے, اور فیصلے کو وہ کرٹیسائز نہیں کریں گے, وہ جج کو کرٹیسائز کریں گے. حالانکہ دونوں میں فرق ہے. ہاں, حالانکہ دونوں میں فرق ہے, لیکن وہ جج کے پیچھے پڑ جائیں گے, اس کو کرٹیسائز کریں گے صرف اپنی ان جو نظریات ہے ان کی سختی کی وجہ سے. ادروائز ججز کے آپ فیصلے دیکھیں بڑے بیلنس فیصلے ہوتے ہیں, تو کسی نہ کسی کے حق میں تو کرنا پڑتا ہے. اچھا جی, اب کچھ تھوڑی سی بات پولیٹکس پہ بھی ہو جائے. کیا یہ درست ہے کہ پاکستان میں ہر سرکاری ادارہ جو ہے وہ رولز آف گیم سے ہٹ کر اور اپنی اتھارٹی اور اپنی جورسڈکشن سے باہر نکل کے ٹرانسگریشن آف اتھارٹی کا مرتکب ہو رہا ہے, اور
یہی وجہ ہے کہ اداروں میں ٹکراؤ اور لڑائی کا باعث بنتی ہے؟ جی بدقسمتی سے ایسا ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ کوئی بھی گورنمنٹ جب آتی ہے، آپ خود دیکھیں کہ وہ سب سے پہلے وہ اپنے پسندیدہ افراد کی لسٹیں تیار کرتی ہے، اور وہ خواہ کسی ادارے سے، آپ اپنے لا کا دیکھ لیں، ایک گورنمنٹ ایک پراسیکیوٹر مقرر کرتی ہے، جی دوسری گورنمنٹ آتی جائے تو وہ ایک قلم کی جنبش سے وہ ساروں کو ہٹا دیتی ڈی ہے، نوٹیفائی کر دیتے ہیں. ڈی نوٹیفائی کر دیتی ہے، پھر نئی لسٹیں تیار ہو جاتی جی ہیں، جی پھر ان کو لگانا آتا ہے. جی تو جی یہ صرف یہاں پر لاس پروفیشن میں نہیں، یہ ہر شعبے میں ہے، بیوروکریسی میں بھی یہی ہے. تو پھر ایک خوشامد والا کلچر آہستہ آہستہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ میری اپائنٹمنٹ میرٹ پہ نہیں ہونی، میں نے کسی نہ کسی کو دامن پکڑنا ہے، تو پھر وہ اسی طرح ہو جاتا ہے. تو یہ تو پھر آپ جب تک کوئی 100% میرٹ بیس سسٹم نہیں لے آئیں گے اپائنٹمنٹ کا، تو وہ یہ ہوتا رہے گا. اچھا جی. تو جیسا اگلا سوال یہ ہے کہ اسٹڈی یہ بتاتی ہے، ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ میں تو اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں، ریسرچ ورک کافی کرتا ہوں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے جو پولیٹیشین ہیں، سیاستدان ہیں، وہ عوام کی خدمت کے اور قومی مفاد میں پولیٹکس کرتے ہیں، جبکہ پاکستان میں اس کے برعکس ہے نظام. ہمارے پولیٹیشین کے لیے دو ٹارگٹ ہوتے ہیں، ایک حصول اقتدار اور دوسرا حصول مال. تو یہ قوم سے تو ایک بہت بڑا دھوکہ نہیں ہے؟ دیکھیں اس کا جو ہے مرزا صاحب، اصل مسئلہ یہ ہے کہ خواہ پالیٹیشنز ہوں، خواہ ججز ہوں، خواہ پولیس ہو، خواہ بیوروکریسی ہو، دیکھیں آپ نے یہ جو اشخاص ہوتے ہیں وہ باہر سے امپورٹ تو کرنے نہیں ہوتے. جی جی جیسی قوم ہوگی آپ نے وہاں سے ہی بندے سلیکٹ کرنے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ ہماری رگوں میں بے ایمانی ایک گوالے سے لے کر، ایک فروٹ مرچنٹ سے لے کر، کون سا ایسا شعبہ ہے آپ ان کو چھوڑیں، آپ نیچے طبقے میں چلے جائیں، آپ مکینک کو دیکھ لیں، آپ دودھ بیچنے والے کو دیکھ لیں، آپ فروٹ بیچنے والے کو دیکھ لیں، جس حد تک بے ایمانی وہ کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. تو جب اسی قوم سے ہی جج بھی بننے ہیں، اسی قوم سے ہی پالیٹیشن بھی جی بننے جی ہیں، جی جی تو پھر وہ جو ہماری رگوں میں تربیت جو ہماری ہوئی ہم نے وہی کرنا ہے. پھر اس میں تو یہ ہے کہ جب تک اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، جب تک آپ اللہ پر یقین نہیں کریں گے نا، جی جی اس وقت تک کوئی چیز نہیں بدلے گی. صرف ایمان لانا، میں کہتا ہوں میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن میں کام نہیں کرتا، تو اس لیے کہ مجھے اللہ پر یقین نہیں ہے کہ واقعی اللہ ہے. تو جس دن ہمارا یقین والی قوت آ جائے گی انشاءاللہ سب جج کچھ صاحب، ٹھیک ہو آپ جائے گا. نے بات بڑی خوبصورت کی، اور اگر مجھے اجازت دیں تو اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کسی بہت بڑے عالم کا لیکچر سنا، تو مجھے یہ آپ والی بات انہوں نے کی، اور اس میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ اینگل انہوں نے کیا. انہوں نے کہا کہ صرف اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، اللہ نے ایک نظام حیات آپ کو بتایا ہے، دیا ہے، وہ اپنے انسانی زندگیوں پہ نظام نافذ کرنا ہے. جب اللہ کا نظام آپ زندگیوں پہ نافذ کریں گے تو پھر اللہ کی تابعداری ہوگی. صحیح بات. وہ نظام نافذ کرنے کی بات ہے. جو آپ نے بات کی اس سے ریلیٹڈ ہی ہے یہ بات. تو یہ فرمائیں کہ آج کل تقریباً تمام سیاسی پارٹیاں پاکستان میں کسی نہ کسی جگہ اقتدار میں ہیں، لیکن ملک و قوم کی حالت بدلنے کا کسی کے پاس کوئی مشن اور پروگرام نہیں ہے. اپنی لڑائیاں لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو یہ قوم کے ساتھ بڑا ظلم نہیں ہو رہا، اور قوم کو نہیں پتا ہمارے ساتھ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے؟ بدقسمتی سے ایسا ہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب اس وقت بھی آپ دیکھیں اس ملک میں کہ ساری دنیا میں شور مچا ہوا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں، ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں. لیکن آپ اخبار اٹھا کر دیکھیں تو کسی پالیٹیشین کا اس ٹاپک پہ، اس ایشو پہ کوئی بیان نہیں ہوگا. جی بس ایک دوسرے کی لیگ پولنگ جو ہو رہی ہے. جی تو میں اس سے ایگری کرتا ہوں، بدقسمتی سے ایسا ہی ہے. اچھا، یہ فرمائیں کہ ہمارے بیشتر ادارے، میرا جو میں ویڈیو بناتا ہوں، جو میرا پروگرام ہوتا ہے، آپ جیسے ماشاءاللہ باشعور اور صاحب فہم و فراست لوگوں کو ہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس قابل ہوتے ہیں
کہ وہ ایک معیاری ویڈیو بنانے کے لیے میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں, مجھے وقت دیتے ہیں, بہت شکریہ. یہ ہماری ویڈیو کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ملک میں کیڑے ڈالیں یا وہ کریں, ہم خرابیوں کی نشاندہی کریں اور ان کے لیے ایڈوائز لیں کہ کیا ہماری خرابیوں کا حل کہاں ہے. یہ ہم نے کرنا ہے, باہر سے تو کوئی آ کے نہیں کرے گا, جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے فرمایا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارا ایگریکلچر نظام, ہمارا ہیلتھ کا نظام, ہمارا انڈسٹریل سیکٹر, پاور سیکٹر, اسٹیل مل, پی آئی اے, ریلوے, ایجوکیشن سیکٹر, پوسٹ آفس, پولیس, ریونیو, تمام ادارے فیلئر کا شکار ہیں. آخر اس میں ذمہ دار کون ہے؟ اس میں ذمہ دار جو میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ بدقسمتی سے جب پاکستان آزاد ہوا, پاکستان بنا, آپ کو پتہ ہے پاکستان کا جو ہے وہ بنانے کا ایک ہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. لیکن جو ہی پاکستان بنتا گیا تو ہم نے پھر اپنے اپنے خدا بنانے شروع کر دیے, اور اوقاف کی وہ زمینوں سے لے کر وہاں سے ہی کرپشن اور یہ بے ایمانی شروع ہوئی کہ لوگوں نے وہ جیلی الاٹمنٹیں اور یہ وہ سارے لوٹ مار شروع کر دی, سیٹلمنٹ ویکیو پراپرٹی, مطلب آج تک لوگوں کے گلوں میں پڑا ہوا ہے اور آج تک لیٹیگیشن ہو رہی ہے. تو کوئی ایسا ہمیں لیڈر ملا ہی نہیں ہے کہ جو ہمیں اچھی طرح کسی سائڈ پہ لے جائے. اور میں سمجھتا ہوں اس میں تھوڑا سا, میں ہمیشہ اس میں آرمی کو ایٹ فالٹ سمجھتا ہوں کہ آرمی نے پالیٹیشنز کو پنپنے کا موقع ہی نہیں دیا. جب بھی پالیٹکس تھوڑی سی اسٹیبلش ہوئی تو مارشل لا لگ گیا. ایوب خان دیکھیں آپ 58 میں آیا, 68 میں گیا, اس کے بعد وہ پھر آگے اپنا یحییٰ خان صاحب گئے تو پھر آگے جنرل ضیاء الحق 10 سال وہ بھی پورے کر گئے, پھر مشرف آ گیا 10 سال وہ بھی پورے کر گئے. تو آدھا جو ہمارا عرصہ ہے وہ تو ان مارشل لائی دوروں میں گزر گیا. اس میں پالیٹکس کہاں سے آنی تھی, اور ان کو اس انسٹیٹیوشن کو اسٹیبلش ہونے نہیں دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں تو آپ کے جواب سے مجھے یہ امپریشن مل رہا ہے کہ یہ جو پولیٹیشنز کی نرسری تھی, اس نرسری کا ہی ملیا میٹ ہوتا رہا, اس کے اوپر ہی تہس نہس ہوتی رہی, اس کی تباہی بربادی ہوتی رہی, اور اس نرسری کے جو پودے تھے وہ نہ پروان چڑھے نہ صحت مند درخت بنے. بالکل. پھر پالیٹیشنز کو بھی جب یہ پتہ چل گیا کہ ہم آرمی کی خواہش کے اور کانسنٹ کے بغیر نہیں چلا سکتے, تو انہوں نے بھی پھر آرمی کا دامن تھامنا شروع کر دیا. تو آرمی اپنے مرضی پسند کے آدمی لے آتی تھی, پھر 4 سال ان کو رکھا, 2 سال بعد فارغ کر دیا. تو وہ یہ انسٹیٹیوشن اسٹیبلش ہو ہی نہیں سکا. اس کو اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ ملک میں حصول اقتدار کی ایک جنگ جاری ہے پارٹیز کے درمیان, اور ترقی اور مشکلات سے نکلنے کا کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے, کوئی حل فارمولہ دے نہیں رہا. تو اس سے ہمارے دشمن ملک جو ہیں, جو پاکستان کے وجود کے خلاف ہیں, ہماری قوم کے خلاف ہیں, اور صدیوں سے اور دہائیوں سے ہمارے دشمن ہیں, وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو ہمیں کب ادراک ہوگا کہ ہم یہ اصل بات سمجھیں گے اور قوم کی ترقی کی, ملک کی ترقی کی کوئی مشن لے کر آگے آئیں گے؟ دیکھیں, ہر جو پارٹی ہوتی ہے نا, اس کا ایک اپنا منشور ہوتا ہے. اب آپ اس منشور پہ تو اسی وقت ہی عمل درآمد کرا سکتے ہیں نا جب آپ اقتدار میں ہوں. سو یہ ہر پارٹی کا حق ہے کہ وہ اپنے اقتدار کے لیے آئے, لیکن اس اقتدار آنے کا جو نیت ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ جو ہمارا منشور ہے تاکہ ہم اس کو لاگو کر سکیں. یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس میں کوئی لوٹ مار کریں گے یا کچھ کریں گے. سو اقتدار کی جنگ کرنا تو ٹھیک جائز بات ہے, پارٹیز کا حق ہے کہ اقتدار میں آئیں, تبھی تو وہ ملک میں اپنا سسٹم لاگو کر سکیں گے. تو باقی اللہ کرے گا, ابھی اتنا قوموں کی زندگی میں 100 سال لگ جاتے ہیں اسٹیبلش ہونے میں, تو ابھی ہمیں اتنا عرصہ نہیں ہوا. اللہ پہ امید رکھنی چاہیے, انشاءاللہ ایک دن جب ہمارے ادارے مستحکم ہو جائیں گے, بیوروکریسی مستحکم ہو جائے گی, پالیٹیشنز کا ادارہ مستحکم ہو جائے گا, تو انشاءاللہ ہم بھی ان
جو ہے مشکلات سے نکل جائیں گے، ہم بھی ایک بہترین قوم بن کر لوگوں کو دکھائیں گے۔ جیسا اب آخری سوال ہے آپ سے، چونکہ ہماری ویڈیو کا دورانیہ لمیٹڈ ہوتا ہے اور زیادہ لمبی ویڈیو لوگ نہ دیکھتے ہیں نہ وہ پسند کرتے ہیں۔ آخری سوال یہ ہے کہ ایک جو الارمنگ سچویشن ہے، ایک جو خوفناک صورتحال ملک میں ایک چیز ڈیولپ ہو رہی ہے کہ لوگ ناانصافیوں اور معاشرے میں اور اداروں میں ہونے والی زیادتیوں کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سارے کہتے ہیں کہ جی یہ تو کیا ہے، ملک ہے رہنے کے قابل نہیں ہے۔ تو اس ضمن میں نوجوانوں کے لیے نیشنلزم کا ایک جو پیغام ہے آپ کی طرف سے کیا ہے، آپ کے تجربات کی روشنی میں، کہ ہم وطن سے کیسے محبت کریں خرابیاں ہونے کے باوجود؟ دیکھیں، شاید حضرت علی کا قول ہے، میں اگر بھول نہیں رہا، کہ بھوک جو ہے وہ کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ جی، جب تک ہم ملک میں نوجوانوں کے لیے روزگار کا بندوبست نہیں کریں گے، انڈسٹری اسٹیبلش نہیں ہوگی اور ادارے اسٹیبلش نہیں ہوں گے، ہر گریجویٹ کو یا جو بھی ماسٹر ہے وہ باہر نکلے گا تو اسے پتہ ہوگا کہ مجھے جاب مل جائے گی، میں اپنا خرچہ چلا لوں گا، تو پھر باہر جانے کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت بدقسمتی سے ہمارے پاس روزگار کے چانسز بہت کم ہیں، بہت کم ہیں۔ جی، آپ کا جو لیگل پروفیشن ہے اس میں بھی دیکھ لیں کہ اس میں وہ تو جان ہتھیلی پر رکھ کر آتا ہے وکیل، پتہ نہیں 10 سال بعد کیا ہوگا، مار کھائے گا، چھوڑ جائے گا پروفیشن، کیا کرے گا۔ تو یہ بے روزگاری جب تک ہم نہیں ختم کریں گے اس وقت تک جو ہے یہ ہم ان ڈیفیکلٹیز کو فیس کرتے رہیں گے۔ تو وطن کی محبت کے لیے کیا پیغام ہے؟ وطن کی محبت بھی تبھی آتی ہے نا، دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں نا، اگر بھوک کی وجہ سے کفر آ سکتا ہے تو کفر تو آپ اپنا دین ہی چھوڑ دیتے ہیں نا۔ جی جی تو دین تو نیشنلزم سے بھی بڑی چیز ہے۔ جی، اگر وہ بھوک کی وجہ سے چھوڑا جا سکتا ہے تو نیشنلزم تو بھوک کے آگے کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس لیے لوگ پھر باہر جانا پسند کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ پھر بھی جو ہمارے روٹس ہوتے ہیں، دیکھیں آپ باہر ملکوں میں بھی جائیں نا تو باہر والے بھی جو ہیں اپنے ملک کو بہت یاد کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بیچارے اپنے پیٹ کی خاطر وہاں رکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن باہر والے بھی جو ہے نا ابھی بھی اپنے وطن کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، یہ نہیں بات کہ وہ وطن کو بھول جاتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ آپ کا بھی خالد شکریہ صاحب، جی، بہت آپ نے بڑا اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور بڑی مفید باتیں کی۔ ناظرین، مجھے خوشی ہے کہ خالد صاحب نے ہمیں ٹائم دیا اور ان کے زرعی خیالات سے آپ یقیناً مستفید ہوں گے، اور خاص طور پر ہماری ینگ جنریشن جنہوں نے ابھی زندگی میں اسٹیبلش ہونا ہے، آگے بڑھنا ہے، اور ان کے لیے یہ اصول، یہ باتیں جو ہیں، ایک ایک بات انہوں نے ناپ تول کے اور بڑے ہی طریقے کی اور تجربے کی بتائی ہے، جو ہماری نسل کے لیے بڑی مفید اور کارآمد ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ویڈیو کا پروگرام ختم ہوتا ہے، آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ جناب، ویری کائنڈ آف یو۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آپ بھی سلامت رہیں، اور آپ سے اجازت لیتے